اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى، کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا یتیم بس آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور ہم نے آپ کو تلاش کرنے والا پایا بس آپ کی رہنمائی کر دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا پس غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 سے 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو کفار نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ 3 انعام یاد کرائے. پہلا انعام ما ودعک ربک وما قلی، دوسرا انعام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے آخرت اولا سے دنیا سے بہتر ہے. اور تیسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد گزشتہ 3 نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے بعد 3 حکم ارشاد فرمائے. گزشتہ 3 نعمتیں یہ ہے، پہلی نعمت آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. الم یجدک یتیما فآویٰ،
آپ یتیم تھے، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، بس ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے حقوق ادا کرنے کا علم بردار بنا کر بھیجا، لیکن اللہ کی قدرت کے پہلے اللہ نے آپ کو خود یتیم بنایا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ انتقال فرما گئے۔ اسی طرح ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی کہ والدہ آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب 6 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہی ہوتا ہے، اسے دنیا کی چیزوں کے بارے میں ابھی تک کیا معلومات ہوتی ہیں کہ 6 سال کے بچے سے والدہ کا سہارا بھی اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ آمنہ امن والی، اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا عجیب انتخاب تھا۔ یہ وہ دور تھا جو زمانہ جہالت کا دور تھا، جہاں لوگوں کے نام عبد الشمس ہوتے، سورج کا بندہ، سورج کا غلام، عبد العزہ ہوتے، وہاں آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو یہ آپ کے والد کا نام تھا جو اللہ کا خصوصی انتخاب تھا۔ اور وہاں پر جو لڑکیوں کے نام ہوتے، ظاہر جہالت کا جو دور تھا، جاہلانہ ہی نام ہوتے، عاصیہ، او باغی، نافرمان، اس قسم عین کے ساتھ اس قسم کے نام ہوتے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کا نام رکھوایا آمنہ، امن والی۔ جس نبی نے دنیا ساری کو امن کا درس دینا تھا، اللہ نے اس کی والدہ کا نام پہلے ہی آمنہ رکھوایا، امن کا درس دینے والی۔ جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ، حلم والی، حوصلے والی، بردباری والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلیم بنایا، تو جس عورت کا دودھ پلایا وہ بھی حلیمہ تھی۔ یوں کہہ دیجئے کہ جو امن کی گود میں آیا ہو اور جس نے حلم کا دودھ پیا ہو، اسے اللہ نے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی تعریفوں والا، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں بار بار کی جائیں، تعریفیں کرنے والے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، زندگی ان کی تمام ہو جائے، تعریف ختم نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے یہ درس ہوتا ہے نا، باہر جاتا ہے نا، کل ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ذکا اللہ سفر جنگ سے آگے، انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ کو کتنے پیسے ملے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے درس سنا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے باقیوں کو کہا تھا کسی اور نے بھی دیے ہیں؟ میں نے کہا اتنے کچے بھی نہیں جتنا تو سمجھے نا۔ میں کہا بڑے پکے، آخر قرآن میں کہا پورا ہونے والا، کوئی اتنا کچا ایمان نہیں کہ تھوڑی جی گلہ آ جان۔ تو اس کو محمد کہتے ہیں جس کی تعریفیں بیان کرنے والے کرتے رہیں اور تعریف مکمل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے وہ ذات جو خوبیوں اور خوبصورتیوں والی ہے، اور اے وہ ذات جو ساری انسانیت کی سردار ہے، محمد بشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر، جیسے پتھر تو وہ بھی ہیں جو گلی میں ہیں، اور پتھر تو یاقوت بھی ہے، پتھر تو یاقوت بھی ہے۔ دنیا جہان کے
زیورات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک پتھر ہی ہے وہ بھی، لیکن کتنی عظمتوں والا ہے۔ ہم جیسے خطا کار، ہم بھی اپنے آپ کو کہلواتے تو انسان ہیں، لیکن ساری انسانیت محمد کریم کی جوتے پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، جمال والا اور انسانیت کا سردار، من وجہ کل منیر لقد نبر القمر، لگتا یوں ہے کہ چاند تو اپنی چاندنی آپ کے چہرے سے مانگ کر لے گیا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اگر آپ کی تعریفیں کرتے 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 زندگی تمام ہو جائے، آپ کی خوبیاں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنی بات کہتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس کی تعریفیں کرتے کرتے دنیا اپنا علم ختم کر بیٹھے اور اس کی تعریف ختم نہ ہو، جس کی تعریف کرتے کرتے اپنی زندگی مکمل ہو جائے، تمام ہو جائے، اس کی تعریفیں ابھی مکمل نہ ہوں، اور جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر سرخ دھاریوں والی چادر ہے، سفید چادر ہے جس کے اندر سرخ دھاریاں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، چہرہ آپ کا باہر ہے، کھلا ہوا ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں کہ وہ چاند خوبصورت ہے یا یہ چاند خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں میں کبھی اس کو دیکھوں، کبھی اس کو دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں اور کبھی ادھر دیکھوں، پھر آخر میں نے فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میں نے کہا وہ آسمان والا چاند جو ہے وہ تو لگتا ہے روشنی محمد کے چہرے سے مانگ کر لے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس بنا پر تو کہہ رہا ہے، محبت اور عشق کی وجہ سے یا کسی دلیل کی بنا پر؟ تو کہا جابر نے دیکھو ایک تو یہ ہے کہ جب اس چاند کو دیکھتا تھا نا، آسمان والے کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا، تھک جاتی تھی آنکھیں، اور جب ادھر دیکھتا تھا تو تھکی ہوئی آنکھوں کو سکون مل جاتا تھا، تھکی ہوئی آنکھوں کو سکون مل جاتا تھا۔ یہی بات ہے، صحابی رسول حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا اور ہمارا مقام تو بہت نیچے ہوگا، کہاں امتی اور کہاں نبی، اور کہاں پھر نبیوں کا نبی، امام الانبیاء رحمت کائنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے اشرف بنایا ہے، اس کا مقام تو سب سے بالا، سب سے اونچا ہوگا، ہم تو نیچے ہوں گے۔ یا رسول اللہ اس جنت کا مزہ ہی نہیں آئے گا جس میں آپ کا دیدار اور زیارت نہ ہو۔ اب تو ہم ظلم سہتے ہیں، لوگ ہمیں مارتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر ستم کرتے ہیں، اور ہم آ کے آپ کا جب دیدار کر لیتے ہیں نا وہ سارے غم بھول جاتے ہیں۔ اس جنت کا کیا مزہ جہاں آپ کا دیدار نہ ہو۔ آپ خاموش ہو گئے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو نبیوں کی زیارت کروائے گا جنت میں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آمنہ کی گود میں آیا، حلیمہ کا دودھ پیا اور اپنا نام محمد پڑھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بار بار تعریف کی جائے۔ دوسرا نام احمد، دوسرا نام کیا؟ احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا، محمد کا معنی جس کی حمد بیان کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریفیں جتنی آپ نے بیان کی ہیں اتنی اور کسی نے نہیں بیان کی۔ آپ حمد بیان کرنے والے بھی ہیں، تعریفیں بیان کرنے والے بھی ہیں، اللہ کی تعریفیں آپ نے بیان کی اور آپ کی تعریفیں بیان بھی کی گئی ہیں۔ اللہ کی حمدیں، اللہ کی تعریفیں آپ نے کتنی بیان فرمائی، تھوڑا کھلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حمدیں آپ نے کتنی بیان کی کہ لمبی راتیں وہ تھک جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے آپ تھکے نہیں تھے۔ اور پھر آخر میں کیا کہتے، لا اسنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ابھی تک تیری تعریفوں کا حق ادا نہیں ہوا ہے، جس طرح تیری تعریفیں کرنی چاہیے تھیں اس طرح ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ آپ احمد بھی ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں بولو؟ احمد بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کی بشارت دی تو آپ کا نام احمد بیان کیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہو۔ میرے سے بے وقوف نے کہا کہ میں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کون ہے؟ میں تو احمد نہیں، تیرا نام ہے غلام احمد، تیرا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ اور عیسیٰ علیہ السلام غلام احمد کی بشارت نہیں دے کر گئے تھے، تو احمد کا غلام ہے۔ نبی پاک عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دے گئے تھے اسمہ احمد، اس کا نام کیا تھا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرکیف آپ کا نام محمد پڑا، آپ کا نام احمد پڑا، لیکن ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا۔ ماں 6 سال میں چلی گئی، باپ پہلے چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی سعادت بخشی آپ کے دادا عبد المطلب کو، لیکن 8 سال کی عمر ہوئی کہ دادا بھی رخصت ہو گئے، 8 سال کی عمر ہوئی دادا بھی رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے، انہوں نے جناب آپ کی پرورش کی اور اپنے بچوں سے بڑھ کے آپ کے ساتھ جناب وہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور مکے والے مخالف ہوئے تو ایک دن مکے والے آئے اور ابو طالب تیرا بھتیجا اگر تو سمجھتا ہے نا بڑا پیارا بڑا سمجھدار ہے، جو مکے کے اندر جو ولید ہے یہ بڑا سمجھدار ہے، اس طرح کر تو اس کو بیٹا بنا لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر اور ہم اس کو تاکہ نعوذ باللہ مار ڈالیں، یہ ولید کو بیٹا بنا لے، بیٹے کے بدلے میں بیٹا لے لے۔ ابو طالب نے کہا بڑے سیانے ہو، میرے بیٹے کو لے کر قتل کرنا چاہتے ہو اور اپنے بیٹے مجھے دیتے ہو کہ میں اس کو پالوں، دو ڈبل سزا مجھے دے رہے ہو، اتنا بے وقوف بنا رہے ہو کہ میرے بیٹے کو لے جا کے مارتے ہو اور اپنے بیٹے کو مجھے دیتے ہو کہ اس کو پال، جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کے تو باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی چلی گئی، یہ نازوں کے ساتھ آپ کو کس نے پلوایا؟ اللہ تعالیٰ۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، یہ ٹھکانے آپ کو کس نے عطا فرمائے؟ آپ کو عبد المطلب جیسا شفیق دادا کس نے دیا اور ابو طالب جیسا شفیق چچا آپ کو کس نے دیا؟ یہ کون انتظام کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنا چاہا تو کس نے پالا فرعون کے گھر میں؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ تو یہاں بھی آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک اور بات بڑی مزدار کہی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ بتاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں بتاتی ہے۔ باپ بتاتا ہے باہر کی چیزیں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، اگر باپ مسجد آتا ہو تو اللہ کرے یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، یہاں شور نہیں کرنا، یہاں ادھر بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ماں تو نہیں آ کے سکھاتی نا، یہ کس کا کام ہے؟ باپ کا۔ اور باپ بتاتا ہے بیٹا یہ سکول ہے، باپ بتاتا ہے بیٹا ادھر روڈ ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، باہر کی ساری چیزیں باپ سکھاتا ہے۔ اور گھر کی چیزیں ماں سکھاتی ہے، بیٹا یہ جناب چولہا ہے، اس سے ذرا دور رہنا ہے، ماچس کی تیلیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ کام کرنا ہے، اندر کی یہ نمک ہے بیٹا اس کو زیادہ نہیں کھاتے، بندہ جناب بیمار ہو جاتا ہے، یہ چینی زیادہ نہیں کھاتے اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، یہ اندر کی چیزیں کون سکھاتی ہے؟ ماں، باہر کی چیزیں باپ۔ شاہ جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے، ماں باپ دونوں اٹھا لیے،
باپ پہلے اٹھا لیا، ابھی ماں کی انگلی پکڑنے کا وقت تھا کہ ماں بھی اٹھا لی اور اعلان کیا الم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب ماں باپ تو تیرے اٹھا لیے اور تیری انگلی پکڑ کے میں اللہ خود تجھے پھراؤں گا، سبحان اللہ، میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ الرحمن علم القرآن، جس کی ماں باپ نہ ہوں، لوگ کہتے ہیں بچہ بیچارہ آوارہ ہو گیا جی، باپ کا سایہ نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، رب کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، ماں باپ ہٹا کے میں نے خود تیری پرورش کرنا شروع کر دی، میں نے خود تیری رہنمائی کرنا شروع کر دی اور تجھے وہ پڑھائیاں پڑھائیں میرے محبوب، تجھے ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تجھے ساری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول بنا دیا، اور وہ صفتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ دنیا تھک جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، آپ کی تعریفیں گن 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 کے حرف ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، آپ کی صفات ختم۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، صورت تو چلو رہ جائے گی، تو کل بیان کر لیں گے۔ کیا فرمایا آپ کی صفتیں؟ ہمارے پاس حروف کتنے ہیں؟ الف با تا سا، کافی عرصے سے دہرایا نہیں، اللہ کرے ساتھ ساتھ یاد بھی آتے رہے، ابھی اچانک ذہن میں آئی۔ الف، آپ کی صفتیں کتنی ہیں؟ الف نے کہا یہ اللہ کا محبوب ہے، الف نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا ہے، تا نے کہا تاج نبوت والا ہے، سا نے کہا ثاقب ہے، جیم نے کہا جنت کا وارث ہے، ہا نے کہا حبیب خدا ہے، خا نے کہا خیر الورا ہے، دال نے کہا دلیل وحدت ہے، زال نے کہا ذخیرہ نجات ہے، را نے کہا رحمت للعالمین ہے، زا نے کہا زکات و صلات والا ہے، سین نے کہا سرور کونین ہے، شین نے کہا شاہد و جہاں ہے، سواد نے کہا صداقت والا ہے، زواد نے کہا ضمانت والا ہے، طا نے کہا طٰہٰ کی شان والا ہے، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا ہے، عین نے کہا عبادت کرنے والا ہے، غین نے کہا غلاموں کو شرف عطا کرنے والا ہے، فا نے کہا فاتح ہے، قاف نے کہا قاسم ہے، میم لام نے کہا لطف و سخاوت والا ہے، میم نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میم نے کہا یہ محمد ہے، نون نے کہا نورانی چہرے والا ہے، باؤ نے کہا وحدت رب کی دلیل ہے، ہا نے کہا ہادی عالم ہے، اور یا نے کہا یاسین کی چمکتے ہوئے دانتوں والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حروف ختم ہو جائیں گے اور اس کی تعریف ختم نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے گھر میں اندر میں بیٹھی تھی، سوئی گم ہو گئی، ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہی تھی، گھر میں اندر اندھیرا تھا، لائٹ تھی کوئی نہ، سوئی ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہی تھی، نبی پاک اندر داخل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حمیرہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آپ پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ یہ سوئی نہیں مل رہی، آپ مسکرائے، سوئی تجھے نہیں مل رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جو مسکرائے تو دانتوں سے اتنی چمک نکلی کہ مجھے سوئی بھی چمکتی ہوئی نظر آ گئی، سبحان اللہ، جیسے ٹارچ بندہ روشنی لگائے نا تو چمکتی نظر آ جاتی ہے۔ اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی مسکراہٹ سے سوئی تلک مل جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دانت عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفتیں عطا فرمائیں، وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا جہان والوں کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کی صفت اور آپ کی مدح ختم نہیں ہوگی۔ الم یجد کا یتیما فآوی، ہم نے آپ کو یتیم پایا بس آپ کو ٹھکانہ ہم نے نہیں عطا کیا، تو یہ ٹھکانہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تیری اوٹ پناہ خدایا، تیری اوٹ پناہ خدایا، اور کوئی نہیں سجدہ، جس ڈیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجھدا، فرمایا کہ جس چراغ کو تو روشن کریں وہ ہوا کے جھونکوں سے نہیں بجھتا، حالات جیسے بھی آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ نے جب اپنے محبوب کو یہ ٹھکانے عطا فرمانے تھے تو پھر کون ہے جو اس کو روک سکتا؟ مکے والے نے تو یہاں تک کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کا فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ بس یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک،
سورہ انفال میں ہے، ان کا 3 باتوں میں سے ایک کام کرو۔ راجہ صاحب 3 باتوں میں سے ایک کام کرو، یا تو آپ کو قید کر دو ہمیشہ کے لیے، اندر سے باہر نہ نکلنے دو، یا آپ کو یہاں سے بالکل جلا وطن کر دو، کہیں دور باہر بھیج دو، واپس نہ پلٹنے دو، اور تیسرا کام آپ کو شہید کر دو۔ اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ تو ان کی تدبیر تھی نا، کوئی تدبیر میں اللہ تعالیٰ کی بھی تھی، واللہ خیر الماکرین، اور ان کی تدبیر فیل ہوئی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بچانے کا ارادہ کیا، صرف بچانے کا ارادہ نہیں کیا، پوری کائنات کا امام بنانے کا بھی ارادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت مکے سے باہر ہی نہ نکلے، دوسرا بندہ آپ کو پہچانے ہی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بس اندر ہی بند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے، عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ جناب مسلمانوں کو پہلا ٹھکانہ حبشہ میں عطا کیا۔ وہاں بھی مشرکین نے، مکہ نے تو پورے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن نجاشی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈالا اور اس نے صحابہ کرام کو ٹھکانہ دیا، اور پھر مدینہ جو آپ کا دارالہجرت بنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنا دیا۔ تو ٹھکانہ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے اللہ میں اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا رہا ہوں اور اپنی پیٹھ کا سہارا یا اللہ تجھے بنا رہا ہوں۔ پیٹھ لگا رہا ہوں مطلب کیا؟ سہارا۔ اے اللہ میں سہارا بھی تیرا لے رہا ہوں، کیوں؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے بغیر نہ کوئی پناہ دینے والا ہے، تیرے بغیر نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ ٹھکانہ دینے والا بھی اللہ اور پناہ دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور ایسا بے مثال ٹھکانہ عطا فرمایا کہ دنیا آپ کو تکتی اور دنیا آپ کو دیکھتی رہ گئی۔ چونکہ ان آیات میں کافی تفسیر ہے، انشاءاللہ اگلی آیات کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا